چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بار بار دیکھیں، آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ سلام کا جواب دیں گے تو کہیں گے وعلیکم السلام، میم پر پیش پڑھنا ہے۔ بعض بچے یا بڑے بھی میم پر زبر پڑھتے ہیں، وعلیکم السلام، السلام نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں، وشعت بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی آئے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً درود پاک پڑھنا ہے۔ اپنی عادت بنائیے، جب بھی میرے آقا علیہ السلام کا نام سنیں تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مگر جیسے یہ سرکار کا نام آتا ہے اس وقت آپ زیادہ اچھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً کہا کریں۔ آئیے مل کر بھی پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 تین آیتیں پڑھیں گے، 27ویں، 28ویں اور 29ویں۔ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی قرآن پاک کو درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر ایک آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتہا یا لیتہا
لیتہا یا لیتہا کانت القاضیہ. کانت القاضیہ. پہلے کاف ہے، آگے جا کے قاف ہے، دونوں کی ادائیگی آپ نے صحیح کرنی ہے. پہلے باریک پڑھیں گے پھر پر پڑھیں گے. کانت القاضیہ کانت القاضیہ. یا لیتہا کانت القاضیہ. یا لیتہا کانت القاضیہ. یا لیتہا کانت القاضیہ. یا لیتہا کانت القاضیہ. گڈ. یا لیتہا. آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں اور ان کے کچھ مخارج بھی سمجھیں گے. یا کی ادائیگی یا پر کھڑا زبر ہے. یاد رکھیں یا متحرک جب بھی ادا ہوتا ہے آتا ہے تو اس کی ادائیگی جو ہوگی وہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. جیم شین یا مدہ جو ادا ہوتا ہے وہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر بھی یا پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. اور یا لیتہا یا ساکن سے پہلے زبر یالین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. تا پر زبر ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے، مگر ہا الف زبر ہا، ایک الف کھینچنا ہے. اور ہا کا مخرج ہے حلق کا نیچے والا حصہ. یا لیتہا. یا لیتہا. گڈ. کانت القاضیہ. یہاں پر کاف الف زبر کا، کاف یہاں باریک ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. کاف الف زبر کا، الف مدہ کھینچنا بھی ہے. اور یہاں پر نون پر زبر ہے اور تا کے نیچے زیر. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. تا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. لام کو ہلانا نہیں ہے. کوئی بھی ساکن حرف جائے اس کو نہیں ہلاتے جب تک کہ حرف قلقلہ نہ ہو. حرف قلقلہ ہوں گے تو وہ ساکن حرف قلقلہ کا ہوگا تو اس میں آواز لوڈ کراتی ہے، یعنی جنبش اور حرکت ہوتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. مگر یاد رکھیے قاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. کاف کا مخرج تھا زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. یہ قاف اور کاف ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ. حروف لہویہ بھی کہتے ہیں، حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں. اچھا قاف الف زبر قا، الف مدہ ہے، الف بھی موٹا ہو جائے گا. یاد رکھیں حرف مستعلیہ کے بعد، حروف مستعلیہ کے بعد جب الف آتا ہے تو وہ الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے اس الف کو؟ موٹا پڑھیں گے. بلند آواز سے. موٹا پڑھیں گے. اس کو موٹا پڑھیں گے. الف کو. اس الف کو، حرف مستعلیہ کے بعد والے الف کو، حرف مستعلیہ کے بعد والے الف کو. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ضاد کے نیچے زیر. اچھا حرکات ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، یا پر زبر ہے، تا پر زبر. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے ضاد کا مخرج کیا ہے. ضاد ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ. آج بھی تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. زبان کی کروٹ یہ ہے، جیسے یہ ہے نا، میرا ہاتھ سمجھ لیں زبان ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں. تو یہ زبان کا جو پیچھے حصہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس موٹے حصے کو جو اوپر کی داڑھوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں، 5 داڑھوں کی جڑوں میں، الٹی طرف سے آسان ہے اور ہم سیدھی طرف بھی لگا سکتے ہیں، اور بیک وقت ادھر دونوں طرف لگا کر بھی ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. تو یہ مخرج ہے حافۃ اللسان، یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ہی ادا ہوتا ہے. یاد رکھنا ہے آپ نے. اور اس کو اس لیے حرف حافیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حرف حافیہ. گڈ، زبردست. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر گولتا ہے آخر میں. گولتا کو جب وقف کرتے ہیں تو ہا سے بدلتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہا سے بدلتے ہیں. تو ہا ساکن سے بدلیں گے. پڑھیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ. یا لیتہا کانت القاضیہ. ما اغنا. ما اغنا. ماں کی مد کو کھینچنا ہے. ما اغنا. ما اغنا. پیارے بچوں یہاں پر مد ہے، آپ نے مد کو کھینچنا ہے اور غین میں کلکلہ نہیں کرنا. ما اغنا. ما اغنا. عنی. 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 مالیہ. 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 ما اغنا عنی مالیہ. ما
गुड। मीम अलिफ ज़र मा अली मद्दा है, एक अलिफ खींचना भी है, मगर यहाँ आप मद देख रहे हैं हरफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए तो होती है मद्दे मुनफसिल। कौन सी मद होती है? मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। जी हाँ, 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत खींच कर अदा करेंगे। अग़ना हमज़ा है, अलिफ नहीं है, हमज़ा को गैन से मिलाएंगे। क्यों नहीं अलिफ? जिस अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, खड़ी हरकत आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए, जज़म आ जाए, वो हमज़ा बन जाता है। तो ये भी हमज़ा है, हमज़ा को गैन से मिलाना है, गैन को लाना नहीं। कोई भी साकिन हर्फ, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बार बार समझाया जाता है, बताया जाता है, कोई भी साकिन हर्फ आ जाए जब तक हुर्फ़ क़लक़ला का ना हो उसे हमने हिलाना नहीं। जैसे बाज़ बच्चे क्या होते हैं, गैर क़लक़ला को अग़ना, है ना, अलहम्दु, तो ये पढ़ रहे होते हैं, गलत पढ़ रहे थे अलहम्दु, ठीक है ना। तो हमने लाम को भी नहीं हिलाना, मीम को भी नहीं हिलाना, गैन को भी नहीं हिलाना, कोई भी साकिन हर्फ। हाँ, अगर वो साकिन हर्फ क़लक़ला वाला है तो अब आपने हिलाना है, उसमें आवाज़ लौट कर आती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मा अग़ना, अन्नी में आइन अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से। अच्छा, अग़ना में जो है याद रखें नून पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ खींचना भी, आपने ये भी याद रखना है। अन्नी, अब आइन अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और नून मुशद्दद में हमेशा एक अलिफ का होता है गुन्ना। क्या होता है? गुन्ना। कितने अलिफ का? 1 का। 2 अलिफ का या 3 अलिफ का? 1 अलिफ का। 1 अलिफ का गुन्ना होता है, याद रखना है। अन्नी, अब या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। मालिया, मीम अलिफ ज़बर मा अली मद्दा है, ये भी खींचना है, और लाम की जो ज़ेर है, या पर ज़बर है, हरकत को नहीं खींचेंगे। अच्छा, या को हा से मिलाएंगे, हा को हिलाना नहीं है, मगर हा की अदायगी क्लियर करेंगे। मा अग़ना अन्नी मालिया, मा अग़ना अन्नी मालिया। हलक, हलक। हलक, हलक। एक आवाज़ के साथ, हलक हलक। अन्नी, अन्नी। आइन की अदायगी क्लियर करनी है। अन्नी, अन्नी। हलक अन्नी, हलक अन्नी। सुल्तानिया, सुल्तानिया। सुल्तानिया, सुल्तानिया। हलक अन्नी सुल्तानिया। हलक अन्नी सुल्तानिया। गुड। हलका में हा का मखरज हलक के नीचे वाले हिस्से से, लाम पर ज़बर, हा पर ज़बर, काफ पर ज़बर, सब पर हरकत हैं। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, आपने याद रखना है। आइन पर ज़बर है, इसको भी नहीं खींचेंगे, मगर आइन अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। नून मुशद्दद, एक अलिफ का गुन्ना होगा, यहाँ पर भी अन्नी गुज़रा है पीछे भी, तो ये वही है, नून मुशद्दद, एक अलिफ का गुन्ना, या मद्दा, एक अलिफ खींचना है। सुल्तानिया, सीन को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं है। अच्छा, बात बच्चे यहाँ भी हिला देते, सुल्तानिया, सुल नहीं पढ़ना, सुल्तानिया। सुल्तानिया। गुड। सीन को लाम से मिलाना है, लाम को हिलाना नहीं है, और सीन सीडी के साथ अदा करेंगे। तो पर खड़ा ज़बर, एक अलिफ खींचना है, और तो हुर्फ़ मुस्तालिया में भी है और हुरूफ़ मुतबक़ा में भी है। हुर्फ़ मुस्तालिया में भी, हुर्फ़ मुतबक़ा में भी। हुर्फ़ मुतबक़ा कितने हैं? 4। हुर्फ़ मुस्तालिया कितने हैं? 7। अच्छा, 7 के अंदर ये 4 भी मौजूद होते हैं, मगर इनकी अदायगी जो होती है ना, सौद, दौद, तो, वो, ये 4 होते हैं हुर्फ़ मुतबक़ा। इनको एक्स्ट्रा मोटा करना होता है, ज़्यादा मोटा करना था। और कुरान पाक का सबसे मोटा हर्फ कौन सा है पता है आपको? तो। कौन सा है? तो। कौन सा है? तो। ये तो जो है कुरान पाक का सबसे मोटा हर्फ है, याद रखना है। सुल्तानिया में नून के नीचे ज़ेर, और या को हा से मिलाना है, हा साकिन है, हा साकिन ही रहेगा। फिर एक मरतबा मिल के पढ़ेंगे, हलक अन्नी सुल्तानिया। हलक अन्नी सुल्तानिया। गुड। तो प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन, आज हमने पारा 29 सूरतुल हक़ की आयत नंबर 27, 28 और 29 पढ़ी हैं। उम्मीद है आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ी भी होंगी, समझी भी होंगी, सीखी भी होंगी। आइए इन आयतों को मैं पढ़ूंगा, आपने तवज्जो के साथ सुनना है। और सुनने में क्या होता है, जब कोई उस्ताद पढ़ा रहा हो तो आपने उनकी तरफ तवज्जो रखनी है, ठीक है? तवज्जो के साथ सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 27، 28، 29 پڑھی ہے۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہمیں کس انداز سے سمجھانے جا رہے ہیں، یعنی ہمیں سمجھائیں گے جی، وہ ہمیں بتائیں گے جی کس انداز سے بتانے جا رہے ہیں کیا۔ اچھا وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، کیسے؟ وہ جو دیگر بچے جو نہیں جانتے وہ تو سمجھنے کی کوشش کریں گے نہیں انہوں نے کیا بتایا، آیا ان کا جواب درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہو گیا تو انہوں نے بھی بہت کچھ سمجھا دیا، غلط نہیں ہوا تو بھی سمجھا دیا، یعنی محنت نہیں کی تو محنت کرنی ہے۔ تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی آواز کم آ رہی ہے۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ جی ٹیم بی کی آواز زیادہ ہے، دیکھتے ہیں مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، یا لیتہا، بتائیے یا اور لئی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ٹیم اے سے، ٹیم اے سے کوئی بتانا چاہیے۔ یا لئی، یا پر دیکھیں غور کریں، لئی پہ دیکھیں غور کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا، جلدی ٹیم اے سے۔ ٹیم بی سے ہاتھ کھڑے ہو رہے ہیں جی، پیارے بچے ان کو مائک دیجیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ۔ یا اور لئی میں کیا فرق ہے؟ یا پر کھڑی حرکات ہے اور لئی پر یا لین ہو رہا ہے۔ تو کیا فرق کیا ہوا؟ یا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، گڈ۔ لئی پہ یا لین ہو رہا ہے، نرمی سے ادا کریں گے لئی کو۔ یا کو ایک الف کھینچیں گے اور لئی میں نرمی کے ساتھ، کیونکہ یالین ہے، اور محمد عبداللہ کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں۔ ٹیم اے کا جواب ٹیم بی نے دے دیا ہے، اگلا سوال ٹیم بی سے ہی ہوگا، ان کا اپنا سوال ہے۔ بتائیے یا لیتہا کانت الکاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ہمارے سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا، اور اچھا پیارا بچہ چھوٹا یہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جی۔ مائک دیجیے گا سید عفان بھائی، جی مائک لیں جی۔ بتائیے کیا نام ہے، پہلے نام بتائیں۔ عبد الکریم۔ عبد الکریم بھائی، آپ کو یاد ہے، دیکھ لیں توجہ کے ساتھ، ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے۔ بتائیے کاف کا مخرج۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ عبد الکریم سوچ لیں۔ جی سوچ لیا۔ سوچ لیا، اور آپ نے پیارے بچے بالکل جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کی ٹیم کے، اور ٹیم اے کے کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اگلا سوال پھر آپ سے ہوگا۔ بتائیے کانت القاضیہ، قاضیہ قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم اے سے کون بتائے گا؟ 2 بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ادھر سے جی، ابھی آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، پہلے ہاتھ ان کی طرف سے آیا تھا، ادھر دیجیے گا مائک دیجیے گا جی۔ کیا نام ہے، نام بتائیں۔ حسنین۔ حسنین جی۔ حسنین پیارے بچے بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوچ لیں حسنین بھائی، جی سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ عبد الکریم نے بتایا تھا کاف کا مخرج۔ دونوں کا جواب درست ہو چکا ہے، اور ہمارے محمد حسنین بھائی نے اپنی ٹیم کو پہلے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال، دوسرا سوال ٹیم بی سے ہے۔ بتائیے ضاد کا مخرج ہے کیا؟ ضاد۔ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور کوئی بتانا چاہے؟ جی سید عفان بتائیے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا سید عفان کہہ رہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، تو جواب ہمارے سید عفان کا درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے، اور 10 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے۔ اگلا اور آخری سوال جلدی بتائیے۔ کانت القاضیہ، یہاں وقف کریں گے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی محمد حسین ہاتھ کھڑا کر رہے تھے مگر پھر رک گئے، بتائیں۔ ایزی سوال کر لیتے، چلیں آپ یہ بتا دیں ما اغنا میں کون سی مد ہے؟ ما اغنا، آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اس بچے کو مائک دیجیے گا، نام بتائیں پیارے بچے۔ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن، کیا کہنا چاہیں گے؟ مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ مد منفصل کا قاعدہ، سوچ لیں
سوچ لیا؟ جی ماشاء اللہ، اور عبد الرحمن کا جواب درست ہو چکا ہے۔ یہ مد منفصل ہے۔ کیوں ہے مد منفصل یہ آپ کو پتہ ہے؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ جی ہاں، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اور عبد الرحمن کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ مگر ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹ 3 سوالوں کے بعد، اور 2 سوالوں کے بعد ٹیم بی کے ہیں 30 پوائنٹ، مگر ایک سوال کا جواب ٹیم اے کا سوال کا جواب جو آپ نے دیا تھا۔ اب آپ کا آخری سوال یعنی تیسرا سوال، ویسے تو آپ سے 14 سوال ہو رہا ہے، وہ تو ان کا جواب آپ نے دیا تھا، تو چلیں آپ سے اب تیسرا سوال آپ کا کرتے ہیں۔ بتائیے کہ سلطانیہ، یہ طو کی ادائیگی، طو کا مخرج ہے کیا؟ طو، سوچ میں پڑ گئے سب، طو کا مخرج تا دال طو۔ ٹیم اے سے کوئی بتانا چاہے؟ جی بتائیے، ہاتھ کھڑا کیا ہے محمد رضا نے، بتائیں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے نا، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، سوچ لیں، زبان کے جی برابر والے بتانا چاہ رہے ہیں، جی مائک دیجیے گا۔ زبان کی کروٹ دانتوں کی جڑ سے۔ اللہ، کروٹ کہاں سے آ گئی؟ پھر ہم ٹیم بی کی طرف چلے جائیں گے۔ چلے ٹیم بی، سید عفان بتائیے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اللہ، سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا، پھر یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں محمد رضا۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ نوک ہوگا یا سرا ہوگا؟ نوک۔ سوچ لیں، جی سوچ لیں، نوک یا سرا؟ نوک۔ اللہ، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کا سرا اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ اللہ، سید عفان نے جواب درست کر لیا ہے۔ یہ زبان کی نوک لکھا ہوا ہے بعض جگہوں پر، یہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں، نوک زبان سے تا دال طو یا سا دال ضو کبھی نہیں ادا ہو سکتی، کیونکہ نوک جو ہوتی ہے، نوک ہوتی ہے، نوک زبان سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف، وہ کون سے؟ زا، سین، صاد، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ، نوک زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ اور تا دال طو یا سا دال ضو میں زبان کا سرا استعمال ہوتا ہے، نوک استعمال نہیں ہوتی، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور سید عفان نے جواب درست کر لیا۔ کچھ جواب جو ہے ہمارے محمد رضا نے درست کیا، کچھ 5 پوائنٹ ادھر دے دیتے ہیں، 5 پوائنٹ ان کو دیے اور 5 پوائنٹ آپ کو دے دیے، سبحان اللہ۔ مگر ٹیم اے کے ہوئے 25 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہو گئے 35 پوائنٹ، یعنی 10 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم محمد رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، ہلک عنی سلطانیہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ ترتیل میں سید عفان پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سلطانیہ صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی نے حدر میں پڑھا اور ماشاء اللہ الکریم محمد سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے. آمین. ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.